اور اللہ پاک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید شفاف کپڑے سے تشبیہ دی ہے، تو جیسے کپڑے کو ڈبورا رنگریز ڈبورا 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 اس رنگ کو چوس رہا، جذب کر رہا یہاں تک اس کا اپنا رنگ ختم ہو جاتا ہے اور ایک اور رنگ میں وہ رنگا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کو تمام انبیاء کے اخلاق سے مزین کر دو اور تمام نبیوں کا رنگ اس کے اندر بھر دو، اور پھر حبیب اللہ اور خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین اور للناس کافۃ للناس کی صفات اس پر مزید عطا کی گئی، اور پھر اس میں 63 برس ترقی ہوتی رہی۔ اب کون سیرت بیان کرے اللہ کے نبی کی؟ ہم تو مذاق کرتے ہیں، چھ نسبت خاک رابع عالم پاک، ہم اللہ کے نبی کی کیا سیرت بیان کر سکتے، اور وہ بھی اردو زبان میں، اردو میں جو تھکی ہاری زبان، اور دنیا کی ساری زبانیں عربی کے سامنے لولی ہیں، لنگڑی ہیں۔ تو بھائیو، اس طرح آپ نے دنیا میں قدم رکھا کہ سارا عالم آپ سے روشن جگمگا گیا، اور جس دن آپ پیدا ہوئے ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے، ساری دنیا کے بت زمین پہ، ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، اور کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی، ایک دم بجھی۔ اس کے محل کے 14 برج تڑاک سے دھماکے کے ساتھ زمین پر گرے۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی کہ آج دو جہان کا سردار آ گیا۔ اس طرح آپ نے دنیا میں قدم رکھا۔ رسول کیوں آتا ہے؟ ہم سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں کہ رسول کس لیے آتا ہے، ان کو یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف رواجی طور پر، پھر اپنے ڈگر پہ چلیں کہ میں نے ایک لمبی تمہید 15 منٹ لگائے اس پر، رسول کیوں آتا ہے؟ یہ بات میں نے شروع نہیں کر سکتا تھا، آپ یوں پیدا ہوئے، لیکن کیوں پیدا ہوئے، کس لیے آئے، کس نے بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا؟ ہمیں تو راہوں کا پتہ نہیں، راستے کا پتہ نہ ہو 20 دفعہ پوچھتے، ہمیں آخرت کا کیا پتہ کون سی راہ جاتی ہے، پوچھتے تو صحیح۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کا اتباع کیا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کے قدم بہ قدم چلا جائے۔ یہ رسول کی آمد، اس لیے رسول آیا، اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں۔ ان کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ صحیح راہ پر لے کے چل رہے ہیں؟ تو قرآن کی گواہی، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ ان اور لام جہاں جمع ہوتے ہیں قسم کا معنی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گویا قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں میرے نبی آپ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ آئے اس لیے ہیں کہ مانا جائے، کام کیا کر رہے ہیں؟ سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ پھر ہم چلتے کیوں نہیں؟ اسلامی جھلک ان نوجوانوں میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یونیورسٹی میں اسلام کی جھلک کیوں نہیں؟ بازاروں میں، منڈیوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں امتی پنے کی جھلک کیوں نہیں؟ ہم نے رسالت کے سیرت کے جلسے منعقد کیے، سیرت کی کتابیں لکھی، رسول آیا، کیوں آیا؟ صرف اتنی دیر کے لیے کہ 12 دن یاد کر کے پھر اس کو بند کر کے طاقہ نسیاں میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے اور زندگی اپنی ڈگر پہ چلے؟ نہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، مانو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کے پیچھے چلیں گے نجات ملے گی؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تو پھر ہمیں روکتا کون ہے؟ چلتے کیوں نہیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ تھوڑی سی نماز زندہ ہے، وہ بھی 5% طبقہ ہے، 95% تو نماز سے بھی آزاد ہے۔
چلتے کیوں نہیں؟ ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، مجھے تو نے نکالا ہے، میں سیدھی راہ میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، چوکڑی مار. پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے حملہ کروں گا. کیا ہوگا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کوئی تجھ تک پہنچے گا، کوئی میرے سامنے کی زد میں آئے گا، کوئی پیچھے سے حملے کی زد میں آئے گا، کوئی دائیں سے زد میں آئے گا، کوئی بائیں سے زد میں آئے گا، تجھ تک پہنچنے والا کوئی ہوگا. یہ رکاوٹ ہے جو ہمیں راستے میں لیے ہوئے ہے. پھر یہاں آ کر ایک محنت کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تک پہنچا دے کہ محبت کے بعد انسان دیوانہ ہو کر پیچھے چلتا ہے. ہمیں عقلی محبت ہے، طبعی محبت نہیں. طبعی وہ محبت جو پوری طرح آپ کے سانچے میں ہمیں ڈھال دیں، اس درجے کی محنت کرنا کہ جس پر پورا وجود سانچہ نبوی میں ڈھلے، ہر مسلمان پر فرض ہے. پائے سگبو سید مجنو خلق پر سدیں چسوت، لوگوں نے دیکھا کہ مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. ان کا دیوانی یہ کیا کرتا ہے؟ کتے کے پاؤں کیوں چومتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ان سگے درکوہ لیلا گاہے گاہے رفتبود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے بڑا پیارا لگتا ہے. یہ تو ایک فارسی کا شعر ہے، کسی فارسی شاعر نے کہا ہے. میں آپ کو اس کا اپنا ذاتی شعر سناتا ہوں. امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار. میں لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں دیواریں کیوں چومتے ہو؟ میں کہتا ہوں دیواروں کے پیچھے جو رہنے والی ہے اس کی محبت ہے جو مجھے پتھروں کو چومنے پر مجبور کرتی ہے. ایک عورت کے عشق نے اسے دیوانہ بنا دیا، اپنی ذات سے بھی غافل ہو گیا. اللہ اس کے رسول کی محبت اتنی بھی نہ آئے کہ جسم پہ نظر آئے، دفتر میں نظر آئے، بازار میں نظر آئے، گھر میں نظر آئے، تو کیا ہمارا کلمہ اور کیا ہمارا اقرار رسالت. تو یہاں محنت کی ضرورت ہے کہ جس سے اللہ پیار کر چکا وہ کتنا عظیم ہوگا. ایک ابھی شاعری اقبال کی ہم نے سنی جس نے اللہ کے نبی کی شان کو بیان کی. ساری دنیا کے شعراء نے شاعری کی، اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان کو بیان کیا، لیکن کوئی ایک بھی آپ کے ایک جز کو بھی بیان نہیں کر سکتا. جس کو اللہ اپنا ممدوح قرار دے دے، جو اللہ کا ممدوح بن جائے، اس کی مدح میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا رخ قرآن پاک سے کہ اللہ کیسے نعت خوانی کرتا ہے اپنے محبوب کی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آپ کے ختم نبوت کی نعت خوانی ہو رہی. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، عالمین کی رحمت بن کے، سارے عالم کے لیے نبی بن کے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى
فكان قاب قوسين أو أدنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ اللہ کی نعت خوانی ہے اپنے محبوب کے لیے. یہاں شاعر کیا کریں گے؟ قرآن کا ادب اپنے نبی کے ساتھ، قرآن کا ادب اپنے نبی کے ساتھ. ہر نبی کو نام سے پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، قیل یا نوح اهبط بالسلام منا ما تلك بيمينك يا موسى، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. 8 نبیوں سے بات کی، ان کے نام لے کر کی، ان کے نام لے کر کی. جب ہمارے نبی سے بات کی، نام نہیں لیا. میں اس کی مثال ابھی آپ کو دیتا ہوں. ابھی چند منٹ پہلے مجھے لے کے جا رہے تھے وی سی صاحب سے ملنے کے لیے. مجھے نہیں پتا یہ ادھر کہاں چل دیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وی سی صاحب سے ملاقات کے لیے. تو نام تو کچھ ہوگا نا، نام نہیں انہوں نے لیا. انہوں نے فرمایا وی سی صاحب سے ملاقات، یا وائس چانسلر کا وی سی صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہمارا ادب ہے. ہم ہر بڑے کو جب بلاتے ہیں یا اپنی گفتگو میں لاتے ہیں تو نام سے بچ کر لقب کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری تہذیب ہے، اردو کی بھی، فارسی کی بھی، عربی کی بھی. نام سے پکارنا بے ادبی نہیں، لیکن ادب کا اعلیٰ مقام ہے کسی کو نام کی بجائے لقب سے. ڈین صاحب، صدر صاحب، وی سی صاحب، پروفیسر صاحب، ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب. اور عربوں میں تو اتنا دستور ہے کہ وہ کسی کو نام سے پکارنا ویسے ہی عیب سمجھتے ہیں. ان کو کنیت سے پکارو تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر بڑے بیٹے کے نام سے ماں کو بھی پکارا جاتا ہے، باپ کو بھی پکارا جاتا ہے. اگر کسی کا بچہ نہیں ہے تو اس کو بھی نام سے نہیں پکاریں گے. اس کو کہیں گے یا ابا عبداللہ، اور اس کی بیوی کو کہیں گے یا ام عبداللہ. عبداللہ کی اماں، عبداللہ کے ابا نام نہیں لیتے. عربوں میں زیادہ اس کا رواج ہے. اب اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں سے خطاب کرتے ہوئے نام استعمال کیا. ہمارے نبی سے جب بات فرمائی تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا. سارے قرآن میں یا احمد نہیں کہا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر جیسے خوبصورت القاب سے نوازا. اور مزمل اور مدثر میں محبت کے ساتھ لاڈ بھی ہے، محبت بھی ہے، اکرام بھی ہے اور لاڈ بھی ہے. محبت، اعزاز، اکرام اور لاڈ بھی پیار سے پکارا جا رہا ہے. بستر میں سے ہوئے، چادر میں لپٹے ہوئے، کمبل پوش، اٹھو، تیرے سونے کے دن گئے، تجھے نبوت مل گئی. یہ اعزازاً اے محبت میں. جو میں نے ایک حدیث خطبے میں پڑھی تھی، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میرے 10 نام رکھے. ہر نبی کا ایک نام، ہمارے نبی کے 10 تو ایک حدیث میں ہیں، ایک حدیث میں اکٹھے. دلائل النبوہ اصفہانی کی 10 اکٹھے. آپ دیکھتے ہیں ماں اپنے بچے کو گود میں لی ہوتی ہے، کبھی اس کو کہتی میرا بلال، پھر کہتی میرا چاند، پھر کہتی میرا تارا، پھر کہتی میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن. دیکھا نہیں آپ نے مائیں کیا کر رہی ہوتی؟ وہ صرف یہ کیوں نہیں کہتی میرا بلال، میرا بلال، میرا بلال؟ صرف یہ کیوں نہیں کہتی؟ صرف ایک نام پہ کیوں اکتفا نہیں کرتی؟ وہ اس کو کبھی لڈو بنایا، کبھی مکھن، کبھی پیڑا، کبھی چاند، کبھی تارا. یہ کیا چکر ہے؟ محبت کا بہاؤ ہے بہت زیادہ، سوراخ ہے تنگ ایک لفظ کا، تو وہ بہاؤ کو آگے چلانے کے لیے الفاظ کے دہانے کھولتی ہے، تو دہانے کھلتے چلے جاتے ہیں، محبت کا بہاؤ اس میں سے گزرتا چلا جاتا ہے. اس کے برعکس بھی ایک مثال دے دوں. جب غصہ چڑھتا ہے تو ایک گالی پہ گزارا نہیں ہوتا اور پوری تسبیح بھی پڑھنی پڑتی ہے. دونوں مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. اب
اللہ کو جس درجے کی محبت ہے اپنے نبی سے وہ ایک نام سے ادا نہیں ہو رہی ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین. یہ تو ایک حدیث آ گیا. قرآن میں آ جائیں تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو حریص علیکم، تو رؤوف الرحیم. یہ تو حد ہی کر دی اپنے دیے کے دے دیے، اپنے ہی نام دے دیے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ بھی رؤوف الرحیم ہے ایمان والوں کے لیے. رؤوف ہے، رحیم ہے، حریص ہے، قاسم ہے، داعی ہے، سراج منیر ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، عبد ہے. علی عبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. عبد ہے، محبت میں اعلیٰ مقام جہاں بھی اللہ نے بیان کیا وہاں لفظ عبد کو لائے ہیں. عبد. سبحان الذی اسری بعبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. رحمتا للعالمین ہے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ہے. یہ سارے صفاتی نام خود اللہ دے رہا ہے. یہ اظہار محبت ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو کیا کیا روپ دیتی جاتی ہے، اللہ اپنے نبی کو ایسے روپ دے رہا. یہ عظمت اللہ دل میں بٹھا کے یہ چاہتا ہے کہ تم بھی میرے نبی کے سانچے میں ڈھل کے چلو. سیرت کے جلسے منعقد کر کے بھی سیرت زندگی میں نہ آئی تو کیا ہوا؟ کیا فائدہ اٹھایا ہم نے اس سے؟ آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کتنے اونچے مقام پر اپنے نبی کو کھڑا فرما رہے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں اونچی مت کرو میرے نبی کی آواز کے سامنے، آوازیں پست رکھو اس کے سامنے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے نبی کے آگے آگے مت چلو. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کملی پوش، چادر پوش. جو آپ نے سنا ہوا ہے ایک عام مفہوم، ایک مطلب میں اور بتا رہا ہوں لغت کے اعتبار سے. ایسے اجتہاد نہیں کر رہا ہوں، تفسیر برائے نہیں کر رہا ہوں، لغت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. پرندہ جب گھونسلہ بناتا ہے، جب ہوائیں اکھاڑ دیتی ہیں، وہ تنکا کٹھا کر کے لاتا ہے، پھر انہیں جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے. پرندے کے اس عمل کو عربی زبان میں تدثیر کہتے ہیں، تدثیر. اور جب پرندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تعبیر کی جاتی ہے دثر الطائر عشہ. لسان العرب میں یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. پرندے نے اپنے گھونسلے کو تعمیر کیا، اس کے لیے لفظ آتا ہے دثر، اور تعمیر کرنے والے کو کہتے ہیں مدثر. اب ایک جو مفہوم ہم نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، جس کیفیت میں آپ لیٹے ہوئے تھے اس کو سامنے رکھ کر ایک مفہوم لغت کے اعتبار سے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یوں کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، 610 برس گزر چکے ہیں، انسانی گھونسلہ شیطانی ہواؤں سے بکھر چکا ہے، پراگندہ ہو چکا ہے، انسانیت تنکا بن کے اڑ چکی ہے اور بے گھر بے نشاں ہو چکی ہے. اے انسانی گھونسلے کو اثر نو تعمیر کرنے والے، اٹھو کہ تیری برکت سے یہ گھونسلہ پھر تعمیر ہوگا. یا ایھا المدثر، اٹھو، قم، اٹھو، کیا کرو؟ فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اٹھ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے اللہ سے انہیں خبردار کر اور اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار اور دنیا کا شوق چھوڑ اور اللہ کے امر کا انتظار کر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ قرآن سے سامنے آتی ہے. اخلاق کیسے ہیں؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں. ان اخلاق کی ایک اور جگہ تفسیر آتی ہے، ایک اور شکل بیان کی جا رہی ہے. کیسے اخلاق سے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لهم
آپ اللہ کے فضل سے رحمت سے ان کے لیے نرم پڑ گئے. وہ نرمی کی شکل کیا ہے؟ وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اپنے پروں کو پھیلا دو، پروں کو بچھا دو. اب غور فرمائیں، اللہ کہنا تو چاہتے ہیں تواضع اختیار کرو، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بازو بچھا دو. اور بازو کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے جناح، پر، اپنے پر بچھا دو، اپنے پر پھیلا دو. تو ید کہنے کی نہ کہنے کی کیا اس میں مشکل تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وخفض یدک، یوں اپنے بازو نیچے کر دے. جناحک، پر، اپنے پر. اللہ کے نبی کے اخلاق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ نے دیکھا مرغی اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو اندر لے لیتی ہے. جب خطرہ آتا ہے اندر، وہ نکلنا چاہتے ہیں، نکلنے نہیں دیتی، وہ نیچے سے ٹھونگے مارتے ہیں، پھر بھی اپنے پروں کو ہٹاتی نہیں، انہیں اندر میں سمیٹ کے رکھتی ہے، اوپر بیٹھتی ہے، سمیٹتی ہے. یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کہ یہ وہ نبی ہے جو ہر اچھے برے کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ کے چلے گا، یہ کسی سے دور نہیں ہوگا. وما صاحبکم بمجنون، صاحب کے لفظ میں بھی اشارہ ہے. ہر نبی نے آخر میں بد دعا کی، کافر برباد ہوئے، ایمان والے الگ ہوئے. یہ وہ نبی نہیں ہے جس کے جو بد دعا کرے گا اور کافر برباد ہوں گے. یہ سب کو ساتھی بنا کے چلے گا، سب کو ساتھ لے کے چلے گا. ما صاحبکم بمجنون. اگر بد دعا کرتے تو طائف میں بڑا موقع تھا جب 3 میل پتھر پڑے اور دنیا کا با اختیار، با اقتدار، سب سے اعلیٰ، ارفع، برتر، اعز، اجل، اعلیٰ، انور، اکمل، ابہا، اجمل، ہر لفظ کمال کا آپ کے کمال کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے. جب ان کو 3 میل پتھر پڑ رہے تھے اور لہو لعان ہوئے اور بے ہوش ہو کر گرے، اور زید ابن حارثہ نے اٹھایا، دشمن کے باغ میں پناہ لی. اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ عتبہ جیسا جانی دشمن بھی آپ کو دیکھ کے نرما گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی پانی بھر آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا دیکھو تو صحیح محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہوگا، طائف والوں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ. تو قریشی خون نے جوش مارا. اچھا، قریشی کو ثقیف نے مارا، یہ اس طرف سے خون نے جوش مارا اور ایسی غیرت آئی کہ بھاگا بھاگا گیا، انگور توڑے، اپنے ہاتھوں سے توڑے، پلیٹ میں سجائے، خود سجائے، لے کے چلنے کا ارادہ بھی کیا. پھر شرم آڑے آ گیا، اپنے غلام کو دیے کہ اس کو جا کے پیش کرو اور اسے کہنا تمہیں رشتہ داری کی قسم رد نہ کرنا، کھا لینا. جن کے حال پر جانی دشمن بھی روئے، آپ خود سوچیں انہوں نے کیا دکھ دیکھے ہوں گے. انہی کی زندگی کو ہم نے اٹھا کے پھینکا ہوا ہے نا. کوئی ایسی شادی ہے جو نبی کے طریقے پر ہوتی ہو؟ اور میں حیران ہوں جب پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے ضمیر کیسے سو جاتے. ابن خلدون کا مقدمہ پڑھنا چاہیے سارے ان بچوں کو. جب اس میں سارا نہ پڑھو تو قوموں کے عروج و زوال کا چیپٹر ضرور پڑھو. اس میں وہ لکھتے ہیں جب کوئی قوم زوال کی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کی آخری نشانی موسیقی ہوتی ہے کہ وہ راگ و رنگ میں ڈوب جاتے ہیں. اور یہ موسیقی کسی بھی قوم کے زوال کے لیے تابوت کی آخری کیل ہوتی ہے، آخری کیل، تابوت کی آخری کیل، جس کے بعد یہ ڈھکن نہیں کھلے گا اور یہ اندر کا میت اسی میں گل سڑ کے فنا ہو جائے گا. جو قوم اس طرح موسیقی میں ڈوب جاتی ہے وہ ابن خلدون اس کو میت سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ مر چکے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، یہ اسی کو اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں سمو رہے ہیں. تو جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کے نوجوان طبلے کی تھاپ پہ ناچتے ہیں اور قرآن ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، گٹار ہاتھ میں آ جاتے ہیں، زبان قرآن کی بجائے شیطانی گانے پڑتی ہیں، قدم مسجد کو اٹھنے کی بجائے رقص گاہوں کو اٹھتے ہیں. یہ قوم کبھی بھی اقتدار کی سیڑھیوں کو نہیں طے کر سکتی اور ہمالیہ کی چوٹیوں کو نہیں چھو سکتی. ان کے لیے غار تاریخ پستی کے ہی مقدر ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی ذلت سے نہیں نکال سکتا. یہ تو خیر ایسے درمیان میں بات آ گئی. میں بات یہ کر رہا تھا پستی یہاں تک پہنچی، میں مسجد میں بیٹھا ابھی چند نہیں کر شادی والا بھائی جی یہ شادی کارڈ، میں شادیوں میں جایا نہیں کرتا، سفری آدمی ہوں، ٹھہرنا نصیب ہی نہیں ہوتا. شادی کا کارڈ، اس میں ایک چھوٹا کارڈ الگ، مہندی، رسم مہندی. مجھے اتنا صدمہ ہوا اور میں نے کہا ہزاروں بچے ہمارے جل گئے اور ہزاروں بیٹیاں راکھ ہو گئیں.
ابھی بھی تمہاری غیرت نہیں جاگی کہ اب بھی تم ہندو کی رسم سے اپنے گھر کو سجاتے ہو، اور کچھ تو غیرت کرو، اسلامی غیرت نہیں کھاتے ہو تو کوئی تہذیب کی غیرت ہی کھا لو۔ اگر ایمان کے جنازے اٹھ چکے ہیں اور عقل پہ پٹیاں آ چکی ہیں اور ضمیر مر چکا ہے اور دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اور تم وہ نغمے بھول گئے ہو، وہ درد کی تاریں تمہاری کٹ چکی ہیں جو امت کے لیے بے قرار ہوتی تھیں، تو اپنی تہذیب کی بھی غیرت کچھ کھا لو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اخباروں میں تمہارے بچوں کی جلی ہوئی تصویریں اور تڑپتے ہوئے لاشیں ہوں، پھر تم اپنی بیٹیوں کی مہندی کی رسمیں رچاؤ، پھر تم محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کے دعوے بھی کرو۔ پتہ نہیں تم کیسے مسلمان ہو۔ یہی کام کرنے کو تو پاکستان کیوں بنایا تھا؟ مسجدوں کے سامنے گانے بجانے کرنے تھے، سود کی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنی تھی، رقص کی محفلیں گھر گھر میں جمانی تھی، آوارگی اور بے حیائی کے ہر حد کو پار کرنا تھا، تو اس ملک کے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان 6 لاکھ روحوں کو کیا جواب دو گے جو نیزوں پہ چڑھ گئے؟ معصوم بچے سکھوں کی کرپانوں سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، مقدس بیٹیوں کی عزتیں تار تار کر دی گئیں۔ ہمارے پاس ایک آیا کرتے تھے، ایک ہمارے والد صاحب کے جاننے والے، وہ کہنے لگے بیٹا میں نے دریائے ستلج پار کیا، دریائے ستلج میں نے پار کیا رات کے اندھیروں میں، اور پورا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا، ان روحوں کو کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ یہی گانے بجانے کرنے تھے، یہی آوارگی کے نظام چلانے تھے، تو الگ ملک بنانے کی ضرورت تھی؟ ان 6 لاکھ کا کیا قصور تھا جو سہانے خواب دیکھتے ہوئے قبروں کی آغوش میں چلے گئے؟ ان معصوم بیٹیوں کا کیا قصور تھا جن کی عزتیں تار تار کر دی گئی؟ اب بھی ہوش نہیں ہے، اب بھی شادی کے لیے رسم مہندی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں۔ تو دعوی اقرار رسالت کہاں چلا گیا؟ کیا ضرورت ہے یہ سیرت کے جلسے منعقد کرنے کی؟ یہ تو مذاق ہے، کرنی اپنی ہے، اپنی ہی چلانی ہے، اپنی ہی منمانی کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گوگلو تو مٹی لاؤ نا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ کیوں آیا اللہ کا رسول؟ پیچھے چلو، پھر کوئی ایسا رسول، ایسا محسن تو بتاؤ بھائیو جو اتنے پتھر کھائے۔ نوح علیہ السلام پکار اٹھے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کافر نہ زندہ چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یا اللہ ان کے بیڑے غرق کر دے۔ اپنے نبی کی تو سنو، جب نڈھال ہو گئے تو اللہ سے بات کی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی ہوانی علی الناس، یا اللہ اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تیرے سامنے ضرور گلہ کرتا ہوں۔ الی من تکل، یہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ان الفاظ میں الی من تکلنی، مجھے تو نے کن کے حوالے کر دیا؟ دیکھ تو صحیح میرا کیا حال ہو گیا، میرا کسی سے گلہ نہیں، تجھ سے ضرور ہے لیکن میں اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہوں، الٹا ہو کر ضعف قوتی وقلت حیلتی، بے شک میری محنت میں کمی ہوگی، میری تدبیر میں کمی ہوگی، پر تجھ سے گلہ نہ کروں تو اور کس سے کروں؟ ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اس حال میں اگر تم مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تجھے راضی دیکھنا چاہتا